ان کے ہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسے قبول اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک چیز ان کے ذہن میں بندش بن کے کھڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس ایک بات پہ آ کے رک جاتی ہے بات کہ یہ واقعہ بھی درج ہے، ہوا بھی بالکل ایسے ہی تھا، لیکن ہم اس کو تسلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کا انکار نہیں ہے، آپ کے ظرف کی قبولیت کا انکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کر رہے۔ یقیناً اسلام میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں عقل انسانی ضرور یہ سوال پوچھتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے! ہو بھی نوح کا بیٹا اور چھوڑ دے نوح کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے گھر میں رہتی ہو اور نبی پر ایمان نہ لائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سگے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے ذہن سے تاریخ اسلام کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت سے واقعات کا انکار کرنا پڑے گا کہ عقل نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ واہ کیا بات! آج کی ابتدا صرف اسی ایک سوالیہ نشان پہ ہے کہ عقل انسانی اور مسلمان کی عقل شہزادی کے حق کو صرف اس بات پہ قبول نہیں کر رہی، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے صحابی کے سامنے نبی کی بیٹی جائے اور آپ شیعوں کے مطابق وہ احترام نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، سچ اور ہوتا ہے اور حق اور ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں پڑھے لکھے افراد سے مخاطب ہوں، میں کسی گاؤں یا دیہات میں بات نہیں کر رہا۔ سچ اور ہوتا ہے، حق اور، ٹروتھ اور ہے، ریالٹی اور۔ بعض اوقات نظر آنے والا سچ حقیقت نہیں ہوتا، کیونکہ سچ حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ سچ وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں آ جائے، دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، چھوا جا سکے، سونگا جا سکے، چکھا جا سکے، یہ سچ ہے۔ بعض اوقات چیز حواس خمسہ میں ہوتی ہے، ہوتی سچ ہے، لیکن حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے کہیں گے اس کی کوئی ایک مثال دیں، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، جلدی جلدی ایک دو مثالیں دے سکتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ کے کوئی جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تارے چھوٹے ہیں اور چاند بڑا ہے۔ کیا بات ہے! ایسی مثال وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو تارے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں اور چاند بڑا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں بالکل ایسا ہی نظر آ رہا اور یہ سچ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ تو زمین سے چھوٹا ہے اور تارے تو بہت بڑے ہیں۔ وہ چھوٹے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ چاند ہماری زمین کے قریب ہے اور تارے دور ہیں۔ دور نظر آنے والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور قریب نظر آنے والا بڑا نظر آ رہا ہے۔ اتنی مشکل بات آپ نے اتنے اچھے طریقے سے وصول کی، ابھی تو میں نتیجے کے قریب آپ کو لے کے آنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس مثال نے ہمیں بتا دیا کہ چیزوں کا حجم سماعتوں سے نہیں ہوتا، قربتوں سے ہوتا۔ آپ کسی شے کے چھوٹے یا بڑے پن کو اس کی سماعتوں یا بصارتوں کی وجہ سے نہیں، اس کی قربتوں کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ جو چیز جتنی قریب ہوتی ہے اتنی بڑی نظر آتی ہے، جو چیز جتنی دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اس لیے اگر کسی چیز کی بڑائی دیکھنی ہو تو اس کے پہلے قریب ہو جاؤ، اس کی قربت میں جاؤ۔ جب تک قربت میں نہیں جاؤ گے کبریائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کبریائی ہمیشہ قربت میں جا کے محسوس ہوتی ہے۔ پھر مجھے یہ سطر کہنے دو، میرا سلام ہو ان ہستیوں پہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو محسوس کرنے سے پہلے، اللہ اکبر سے پہلے قربتاً الی اللہ کہہ لیا کرو۔
قربتن اللہ کہو تاکہ اس کی کبریائی کا پتہ چل سکے. کیا بات. اگر کسی چیز کے قریب ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے. حجم سے نہیں، قربتوں سے فیصلے ہوتے ہیں. کیا بات. اب یہ دیکھنے کے لیے نظر آ رہے ہیں کہ تارے چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں تارے بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سچ اور ہے، حق اور. چلے اسی مثال کو آگے بڑھا دیتا ہوں. اسی مثال کو آگے بڑھائیں تو کئی دفعہ سچ دلیل بھی رکھتا ہے لیکن حقیقت کے متضاد ہوتا ہے. دلیل رکھنے کے باوجود وہ سچ حقیقت کے برعکس ہوتا ہے. مثلا اسی مثال کو آگے بڑھاؤں کہ چاند کی چمک کو دیکھو، وہ چمک بھی رہا ہے صحیح بات. اور اس کی چاندنی، اس کی چمک، اس کی دلیل ہے. واہ. نظر آ رہا ہے، قوت باصرہ کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چمک رہا ہے اور چاندنی اس کی دلیل ہے. وہی بات. لیکن حقیقت یہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاند مٹی کا ڈھیر ہے. واہ واہ. وہ چمک اس لیے رہا ہے کہ اسے سورج روشنی دے رہا ہے. وہی بات. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سورج کی روشنی جو ہے اس کا انعکاس زمین پر آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چمک چاند رہا ہے. بعض اوقات خود چیز کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی، اوئے ہوئے ہوئے. سبحان اللہ. اس کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی چیز اسے قابل بنا رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے. کیا خوبصورت بات ہے. خانقاہی باتیں ہیں جو ممبر سے کیا ہو رہی ہیں. بات ہے. کیا چیزیں خود خان کا ہی بات ہے. چیزیں. اب چاند کی چمک جو ہے اس کی دلیل بھی ہے لیکن دلیل بالکل حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت اور ہے، سچ اور ہے. سچ اور ہوتا ہے، حقیقت حقیقت اور. اور ہوتی. سچ وہ ہوتا ہے جو پہلے بولا جائے تو سچ بنے، لیکن سچ اپنی مرضی سے سچ نہیں ہوتا. سچ جب صادق کی زبان سے نکلتا ہے تو سچ ہوتا ہے. کیا بات. صادق کی زبان سے. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، جملے سچے نہیں ہوتے، زبانیں سچی ہوتی. ہائے ہائے ہائے. جملے سچے نہیں ہوتے، زبانیں سچی ہوتی ہیں. اگر کسی صادق اور اگر کسی صادقہ کی زبان سے جملہ نکل جائے تو وہ جملہ نکلنے کے بعد بتاتا ہے کہ اب وہ سچ ہو گیا ہے کیونکہ وہ نکلا ہی اسی زبان کے ساتھ ہے جو صادق بھی ہے اور صادقہ بھی ہے. مجمع دلیل مانگتا ہے تو ابھی دے دیتا ہوں. شہزادوں نے کہا تھا اماں عید ہے ہمارے کپڑے نہیں ہیں. صادقہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں. فوراً جبریل نے دروازے پہ آ کے دستک دے کے بتایا سچ اس لیے ہو گیا ہے کہ صادقہ کی زبان سے نکل آیا. اس سے پہلے سچ نہیں تھا، اس سے پہلے سچ نہیں تھا، لیکن جو ہی شہزادی نے کہا ہو گیا. اب یہ جو آیا تھا یہ مدینے کا کوئی درزی نہیں تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی تو اس نے کہا نبی کی بیٹی نے کہہ دیا مجھے جانا چاہیے. یہ آنے والا اللہ کا فرشتہ تھا اور وہ زمین پہ اترتا ہی نہیں جب تک اللہ اسے بھیجے نا. اس کا مطلب کہا سیدہ نے تھا بھیجا پروردگار نے ہے. سیدہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس اور خدا نے کہا فوراً تسبیح چھوڑ اور زمین پہ چلا جا کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے درزی کے پاس ہے. وہ جو کہہ دے پھر وہ ماننا پڑتا ہے. خدا نے زہرا کی بات پہ سچ ثابت کیا اور دلیل بھی نہ مانگی اور خدا نے فوراً جبرائیل کو زمین پہ بھیج دیا. اسی بات پہ نتیجہ نکل سکتا ہے اور اسی پہ خمسے کا اختتام ہو سکتا ہے کہ زہرا نے صرف اتنا کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں اور اللہ نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا ہے نہ مجھے ثبوت چاہیے نہ مجھے دلیل چاہیے. جب اللہ زہرا سے دلیل نہیں مانگتا دربار میں خلیفہ زہرا سے گواہ کیسے مانگ رہا؟ کیا بات ہے. وہ جس نے کہا تھا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں اسی نے کہا تھا کہ فدق میرا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہ شہزادوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی نہ احتیاج تھی. خدا نے ایک مثال زمانے میں رکھ دی ہے کہ سیدہ کہہ دے تو پھر نہ خدا گواہ مانگتا ہے نہ ثبوت مانگتا ہے. تو جس کی زبان کے آگے پروردگار بھی گواہی نہ مانگے
صادقہ کی زبان سے نکلا اور وہ حقیقت ہو گیا۔ سچ اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتا ہے، سچ اور ہوتا ہے، حق اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حق اور سچ میں فرق ہے۔ مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ لے جاؤ، میں علم عباس ہاتھ پہ رکھ کے کعبہ کی چھت پہ جا کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ 14 صرف سچ نہیں حق بھی ہے۔ اور زمین میں سچے کو صدیق کہتے ہیں اور سچی کو صدیقہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی نگاہیں قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھی۔ نبی جانتے تھے کہ علی کے مقابلے پہ کس نے آنا ہے، زہرا کے مقابلے پہ کس نے آنا ہے۔ اس نے یہ صرف یہ نہیں کہا اے علی سچ بھی تیرے ساتھ ہے اور تو سچ کے ساتھ ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ صداقت علی کے ساتھ ہے، علی صداقت کے ساتھ۔ کیا بات ہے! فرمایا حق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حق اور سچ سامنے کھڑے ہوں تو پھر ترجیح سچ کو نہیں دیتے، کیا بات ہے! پھر حق کو دیتے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر آنے میں ہوتی ہیں، تو یہ جو جتنی بھی تاریخی روایات ہیں یہ حق نہیں سچ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سچ ہے۔ سیدہ دربار میں گئی ہیں، یہ سچ ہے۔ اس نے دلیل مانگی ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے، ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ سچ کدھر ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حق کدھر ہے۔ کیا بات! کیا بات ہے! سیدہ صرف سچ کا نام نہیں، زہرا حق کا نام۔ یہ تمہید ہے ان مجالس کے لیے کہ جب ہم اس تحریک کا آغاز کریں گے جس کے لیے ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہے یہ ایسا کیوں ہوا۔ یہی سوال تھا نا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس سوال کو صرف جناب سیدہ سے شروع نہیں کریں گے، ہم تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور وہ کچھ مانگے اور نہ دیا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے صحابی اس کے دروازے پہ ہجوم کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کاغذ قلم مانگے اور امت نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اگر آپ کے ذہن میں شخصیات کا احترام ہے تو ہم پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہاں یہ سارا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ اس کے لیے کیونکہ اگر یہ ایک روزہ مجلس ہوتی تو میں یقیناً اس کی تمہید اور اس کے پس منظر کو چھوڑ دیتا، لیکن اب مجبوری ہے، 5 روزہ مجالس ہیں تو مجھے پیچھے سے گفتگو کو لے کے آنا تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں اہل بیت کی دشمنی کا آغاز ہوا کہاں سے۔ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب زہرا کے سامنے، تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی۔ کیا یہ صرف دشمنی سیدہ سے تھی، امیر المومنین سے تھی، رسول اللہ سے تھی؟ نہیں، اس کو ہمیں پیچھے لے کے جانا پڑے گا تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں۔ متوجہ ہیں بات کی جائے؟ ایک نبی جن کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ خلیل اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل، اور دونوں کو نبی بنایا اور دونوں سے نبوتیں چلائی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب ہی کو اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کی نسل سے پھر جتنے انبیاء آئے انہیں کیا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ نبوت کا چلتا ہے وہ اسماعیل سے چلتا ہوا ختمی مرتبہ تک آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل سے لے کے رسالت مآب تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ادھر جتنے انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن حضرت اسحاق سے ایک سلسلہ چلا، ایک حضرت اسماعیل سے چلا۔ حضرت اسحاق سے تو مسلسل نبی آتے رہے، جناب یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد